آج ایک یہ ہے، ہم نے غزوہ احد پڑھا۔ غزوہ احد کے اندر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ مرکزی کردار رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے زیادہ جن کے کان کھڑے ہوئے تھے نا، وہ رئیس لوگ تھے، جو سردار لوگ تھے، جن کو اپنی سرداریاں خطرے میں نظر آنے لگی کہ ہماری سرداریاں ہم سے چھن جائیں گی، ہاں جی، ہمیں وہ وقت نہیں ملے گی، وہ عہدہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ جب اللہ کا نبی زمین پر ہوتا ہے تو پھر کسی کی سرداری باقی نہیں رہتی، سرداری صرف نبی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ملک رہنمائی صرف نبی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے رؤسائے قریش تھے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بعثت اور حضور کا یہ پیغام اور دعوی نبوت کھٹکنے لگا، تو یہی حضور کی جو ہے نافرمانی یا مخالفت پر سب سے آگے ہوا کرتے تھے، سب سے آگے ہوا تھا۔ آپ دیکھیں غزوہ بدر، دیکھیں غزوہ بدر کے اندر ابو سفیان کی وجہ سے ہوا۔ غزوہ احد دیکھیں، اس کے اندر 70 مسلمان شہید ہوئے، مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، ابو سفیان کی وجہ سے ہوا۔ اسی طریقے پر غزوہ احد سے پہلے وہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر آیا، ایک صحابی کو قتل کیا اور مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، جلایا، ٹھیک ہے جی، وہ بھی ابو سفیان نے کیا۔ اور اسی طریقے پر ہر وہ ظلم اور ہر وہ زیادتی جو وہ کر سکتا تھا، اس کے بس میں تھی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے کی۔ لیکن کیا ہے، حق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ غالب آتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل کو بھاگنا پڑتا ہے، جب حق ثابت ہوتا ہے تو باطل کو مٹنا پڑتا ہے۔ تو 10 سال کے عرصے کے اندر یہ غزوہ بدر 2 ہجری کو ہوا، 3 کو غزوہ احد ہوا، 5 کو غزوہ احزاب ہوا۔ ان تمام غزوات کے اندر، تمام جنگوں کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف لڑی گئی، ابو سفیان جو ہے وہ مرکزی کردار تھا۔ اپنے قافلے کا، کافروں کے جو لشکر ہے اس کی طرف سے کیا تھا جی، بڑا تھا، ان کا کمانڈر تھا۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر اس نے اسلام لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی معیت میں جب مکہ مکرمہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تو مکہ سے کچھ فاصلے پر جہاں وہاں پڑاؤ ڈالا، تو ابو سفیان اور جو دوسرے رئیس تھے، رؤساء تھے، وہ حال و احوال لینے کے لیے باہر نکلے، چلے گئے۔ باہر نکل کر جب دیکھا تو سامنے میدان میں جو ہے وہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ظاہر ہے آگ جلائی ہوئی تھی۔ تو وہاں پر تھے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر بغیر مصلحت کے، بغیر صلح کے، بغیر بات کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ کے اندر داخل ہو گئے تو پھر بڑی خون ریزی ہوگی، بڑی کیا ہوگی، خون ریزی ہوگی۔ دونوں طرف رشتہ دار تھے نا جی، نظریے کا اختلاف تھا، مسلمان تھے، وہ کافر تھے، انہوں نے پیغام کو جو ہے وہ مانا نہیں تھا، تھے تو رشتہ دار، ایک ہی قوم کے تھے، ایک ہی آبا و اجداد تھے ان کے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور دیکھنے لگے کہ کسی قریش کا کوئی سردار مل جائے، اس کو لے آئیں، وہ بات چیت کرے، مصلحت کا کوئی پہلو نکل آئے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو ابو سفیان ملے، ابو سفیان کو لے کے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے۔ تو ظاہر ہے ابو سفیان تو وہ تھا جس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے اذیتیں دی تھی، تکلیف دی تھی۔ تو جو صحابی دیکھتا اس کا خون کھول اٹھتا، اس کا جذبہ جو ہے وہ ولولہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا، بڑھ جاتا، اور وہ اس کو برا بلا بھی کہتے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان کے بارے میں حضور کو کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، اس کی میں گردن مار دوں، اس کی میں کیا کر دوں، گردن مار دوں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دے دی۔ حضور نے فرمایا ان کو رات کو اپنے خیمے میں لے جاؤ، خیمے میں رہیں گے، صبح ان کو جو ہے بات کریں گے، اس سے بات کریں گے۔ صبح ہوئی تو ابو سفیان کو حضور کے پاس لایا گیا تو حضور نے فرمایا ابو سفیان کب تک یہ کرتے رہو گے؟ اب مان کیوں نہیں لیتے ہو؟ اقرار کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ حق کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ حق کو اپناتے کیوں نہیں ہو؟ اور جب امان دے دی تو حضرت ابو سفیان اس وقت بول پڑا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بے شک بڑے رحم دل ہو، بڑے شفقت کرنے والے ہو، صلہ رحمی کرنے والے ہو۔ اس کو سمجھ آنے لگا نا کہ اس نے کیا کیا تھا، حضور کے ساتھ کیا کیا، حضور کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، کہاں اس نے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامیابی کی طرف آ جا، خیر کی طرف آ جا۔ بڑا متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا۔ جب اس نے اقرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض صرف اس کی جو ہے اس کو عزت نہیں بخشی، بلکہ کیا فرمایا، من دخل دار ابی سفیان،
صرف ابو سفیان کو امن نہیں ہے، بلکہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا فہو آمن، وہ کیا ہوگا جی؟ امن والا ہوگا، اس کو بھی امن ہوگا۔ جو کوئی کافر، کوئی منافق، کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں ہوگا تو مسلمانوں کی طرف سے، مسلمانوں کی تلوار سے اس کی جان اور مال کیا ہوں گی جی؟ حفاظت میں ہوں گے۔ من دخلا دار ابی سفیان، تو پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ولولے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بنے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے مسلم شریف کے اندر کہ ابو سفیان نے حضور کو کہا کہ حضور مجھے 3 چیزیں عطا کریں، مجھے 3 چیزیں دیں۔ نمبر 1 تو مجھے یہ دیں کہ مجھے ایک لشکر دیں اور مجھے کسی سرحد پر بھیج دیں کہ میں اسی طریقے پر مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے پر لڑتا تھا اسی طریقے پر کافروں سے لڑوں اور ان کی گردنیں اتاروں، ان کی کیا کروں؟ گردنیں اتاروں۔ حضور نے کہا بالکل ٹھیک، یہ بات مان لی۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے کو اپنا خادم کے طور پر قبول فرما لیں، وہی کہ وہ آپ کے لیے وہی لکھے، کتابت کرے، کیونکہ لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی بہت قلت تھی اس وقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی مان لی۔ تیسری فرمایا کہ میری دوسری بیٹی ہے اس کو بھی اپنے نکاح میں لے لیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، یہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ غزوہ یرموک کے اندر یہ باپ بیٹے حضرت ابو سفیان اور ان کے بیٹے یزید ابن ابی سفیان، یہ دونوں جو ہے، ایک یزید تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے نا، ایک یزید ابو سفیان کے بیٹے تھے، یہ دونوں غزوہ یرموک کے ہیرو تھے، غزوہ یرموک کے ہیرو تھے۔ غزوہ یرموک بہت گمسان کا جو ہے وہ لڑائی تھی۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ غزوہ سعید ابن المسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے تابعی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ یرموک کے اندر جب گمسان کا رن پڑا، ہر طرف سے جو ہے قتال کی آوازیں اٹھنے لگی، تلواریں چمکنے لگی، آوازیں بند ہو گئی، ہیبت طاری ہو گئی، خاموشی طاری ہو گئی، لیکن ایک آواز ابری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ کی مدد قریب ہے تمہارے، ثابت قدم رہو یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے قریب ہے، پیچھے مت ہٹو۔ اور اسی طریقے پر وہاں پر وہ خطیب کا کردار ادا کرتے تھے۔ خطیب ہوتا ہے نا، خطیب وہ نوجوانوں کے دلوں کی جو ہے نا وہ آگ ہوتا ہے، آگ۔ خطیب جس انداز سے اس آگ کو بھڑکانا چاہے بھڑکا سکتا ہے، جس طریقے پر بھڑکانا چاہے بھڑکا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے پر انہوں نے مسلمانوں کا وہ جو لشکر تھا اس لشکر سے بھی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ان کو کہتے تھے کہ فرمایا کہ اللہ انکم زادۃ العرب، اللہ سے ڈرو، تم عرب کا دفاع کرنے والے ہو، وہ انصار الاسلام، اور اسلام کی کیا کرنے والے ہو؟ مدد کرنے والے ہیں۔ وانہم، اور وہ جو عیسائی جو یہودی ہیں جو تمہارے مد مقابل ہیں، وہ زادۃ الروم، وہ روم کا دفاع کرنے والے ہیں۔ وہ انصار الشرک، اور وہ کیا ہیں؟ شرک کی مدد کرنے والے ہیں۔ کس کی مدد کرنے والے ہیں؟ شرک کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو تمہارے قدم ڈگمگائیں نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس طریقے پر انہیں جو ہے وہ دعا کرتے تھے، اللہم ان ھذا یوم من ایامک، اے اللہ تعالیٰ یہ آج کا دن تیرے دنوں میں سے ایک دن ہے، فانصر عبادک، اپنے بندوں کی مدد فرما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امیر معاویہ کو شام کا گورنر بنایا تو ابو سفیان نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ اے بیٹے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہم پر سبقت لے گئے، بھلائی کے معاملے میں ہم پر سبقت لے گئے، ہم ایمان نہیں لائے، یہ ایمان لے آئے، یہ حضور کے دست و بازو بنے، حضور کی قوت بنے، حضور کے ساتھ تعاون کرنے والے بنے، اولین مسلمان بنے۔ ہم ان تمام خیروں سے محروم ہو گئے، محروم نہیں ہوئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے مد مقابل رہے، دشمنیاں کرتے رہے، گالم گلوچ کرتے رہے، بلا برا کہتے رہے، ہر وہ کام ہم نے کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود یہ تمہیں شام کا گورنر بنا رہے ہیں تو ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت کا خیال رکھنا، کبھی ان کی نافرمانی نہ کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے نا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ما قبل کی جتنی بھی گناہ ہوتے ہیں، جتنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، اسلام ان کو کیا کر دیتا ہے؟ منہدم کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ تلوار نکال کے نکلے باہر
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک کہ آج میں ان کو قتل کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے، ہاں جی، جس کو چاہے گمراہ کرے۔ انک لا تہدی من احببت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے عبد المطلب، آپ کے چاچا عبد المطلب وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ حضور کی چاہت کے باوجود عمر فاروق حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء، اس کو قتل کرنے والا کون تھا؟ وحشی ابن حرب، اس نے حضور سید الشہداء حضرت حمزہ کے مسلح کیا تھا، کان مبارک کاٹے تھے، آپ کی آنکھیں نکال دی تھی، آپ کا ایک ایک عضو الگ کر دیا تھا، ایسا بڑا ظلم کیا تھا، آسمان بھی رویا ہوگا اس ظلم پر۔ لیکن جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اسلام ما قبل کی لغزشوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ غزوہ احد کے اندر 70 مسلمانوں کو شہید کرنا، 70 مسلمانوں کو اسی طرح جو ہے وہ زخمی کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنا، اس کا مرکزی کردار کون تھا؟ خالد ابن ولید۔ لیکن جب اسلام لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو یہ ہدایت، ہاں جی، اللہ کا راستہ، صراط مستقیم، اللہ کی محبت، اطاعت، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہماری اور آپ کی یہ، ہم تو ان لوگوں کو ان کے ماقبل، اسلام سے ماقبل کی باتوں کو بنیاد بنا کر بہت پروپیگنڈے کرتے ہیں صحابہ کرام، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بات، میرے صحابہ کو اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبهم فبحبی احبهم، ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا میری محبت ہوگی، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو مجھ سے بغض، جو ان سے بغض کرے گا تو گویا کہ مجھ سے بغض کر رہا ہے۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کرو گے کیا ہو جاؤ گے؟ راہ پا لو گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی صحابہ کرام کسی صحابی کی توہین کرتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا، تحقیر کرتا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم کرنے والی ہندہ تھی، ہندہ بنت ابی عتبہ، ابو سفیان کی بیوی، اس نے حکم کیا تھا کہ اس کو کیا کرنا؟ قتل کرنا۔ جب اسلام لائی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا اے اللہ کے نبی، روئے زمین پر ایک ایسا وقت تھا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گرانا نہیں تھا کہ جو آپ کے گرانے سے بڑھ کر جن سے میں نفرت کرتی تھی، یعنی آپ کے گرانے سے میں نفرت کرتی تھی، لیکن اب حالت یہ ہے، اب عالم یہ ہے، اب محبت کی عالم یہ ہے کہ اب روئے زمین پر کوئی ایسا گرانا نہیں ہے کہ آپ کے گرانے سے زیادہ مجھے محبت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرف بھی یہی ہے، اس طرف بھی یہی ہے، یعنی حضور نے فرمایا مجھے بھی تمہارا گرانا پہلے برا لگتا تھا، اب تمہارے گرانے سے مجھے بھی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ما کان قبلہ کو منہدم کر دیں، ختم کر دیں، رحمت کی نظر کریں، درگزر کا وہ کریں، اور ہم اپنی کفر کو، اپنے دل کے اندر چھپے ہوئے کفر کا اظہار کریں، گندگی کا اظہار کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہے؟ دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور یہ اپنی کوتاہی ہے، اپنے دل کا بغض ہے، جو اسلام سے بغض ہے، اسلام کی بنیادوں سے بغض ہے، اسلام کی اصل سے بغض ہے۔ کیوں؟ کافر اس وقت جو ہے نا مسلمان کی جہاد کے ذریعے طاقت مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایمان والا کفر کے مقابلے میں 100 کے مقابلے میں، تو کیسے مقابلہ کرے گا کفر؟ دوسرا راستہ اختیار کیا کہ جہاں سے ان کو جذبہ ملتا ہے، جہاں سے ان کو حمیت ملتی ہے، جہاں سے ان کو غیرت ملتی ہے، ان چیزوں سے ان کو متنفر کرو۔ قرآن سے ہمیں جذبہ ملتا ہے، نبی سے ہمیں جذبہ ملتا ہے، قرآن سے، صحابہ اکرام سے ہمیں جذبہ ملتا ہے، تو اب کبھی قرآن کو سے مشکوک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی نبی کے اوپر اس طرح کی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کے اوپر اس طرح کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، تاکہ مسلمان اپنی اصلوں سے دور ہو جائے۔ جب انسان اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے، درخت جب اپنی جڑوں سے الگ ہو جاتا ہے، جتنا بھی بڑا درخت ہو سوکھ جاتا ہے۔
کیا ہو جاتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے۔ لیکن چھوٹا سا بھی اگر درخت ہوگا، پودا ہوگا، اپنی جڑ کے ساتھ رہے گا تو وہ ہرا بھرا رہتا ہے، ہر وقت جوان رہتا ہے، خوشبو بھی دیتا ہے، فائدہ بھی دیتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے۔ تو یہی طریقہ اس وقت کافروں کا ہے۔ تو ان کافروں کے لبادے میں اور مسلمانوں کے کچھ کافروں کے لبادے میں نقاب اوڑے ہوئے کچھ مسلمان بھی ہیں جنہوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کبھی ایک صحابہ کرام کے اوپر تبرہ شروع کر دیتے ہیں، کبھی قرآن کو مشکوک کرتے ہیں، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلوں کو پہچانے اور اپنی اصلوں کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہے، انہی کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔